پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدنی زندگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یقیناً تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد کے طلبگار ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدنی زندگی کے بارے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کب اور کیوں ہجرت کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ آمد سے مدینہ میں کس قسم کی اصلاحات نافذ ہوئیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں آ کر سب سے پہلے کون سی مسجد تعمیر کی؟ مسجد نبوی کی تعمیر کے لیے جگہ کا انتخاب کیسے کیا گیا تھا؟ میثاق مدینہ کے متعلق بھی بات کریں گے کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین و انصار کو بھائی بھائی بنا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کون کون سے غزوات میں حصہ لیا، مکہ کو کب اور کیوں فتح کیا گیا، اور آخر میں کچھ تذکرہ پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا بھی کریں گے۔ ناظرین، سید المرسلین حضرت اقدس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاریخ عالم کے وہ عظیم شاہکار ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے تمام اولین و آخر کے لیے بطور نمونہ پیدا کیا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ہر لمحہ اس قابل ہے کہ اس سے رہنمائی لی جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے ہر واقعہ سے سبق سیکھا جائے۔ ہجرت مدینہ تاریخ اسلام کا ایک نہایت اہم واقعہ ہے، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کی زندگیوں کے ایک نئے دور کا آغاز ہوا اور اسلام کے غلبہ کی راہ ہموار ہوئی۔ بعثت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل مکہ کو بت پرستی چھوڑنے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف بلایا، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر برہم ہو گئے۔ انہوں نے بالعموم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو جھٹلایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والے کمزور اور ضعیف مسلمانوں کو ستانا شروع کر دیا۔ جب کمزور مسلمانوں پر مکہ کی زمین انتہائی تنگ کر دی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ہجرت حبشہ کی اجازت دی۔ ان حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے قبیلہ بنو ہاشم اور بنو مطلب پر کفار مکہ کا دباؤ مزید بڑھ گیا اور انہوں نے ان کا اقتصادی اور سماجی بائیکاٹ کر دیا۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اور بنو مطلب کے اکثر لوگ 3 سال تک شب ابی طالب میں محصور ہو کر رہ گئے۔ اس بائیکاٹ کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں پر ایسی سختیاں اور پریشانیاں وارد ہوئیں جن کے تصور سے بھی انسان لرز اٹھتا ہے۔ انہی مشکلات اور سختیوں کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفیقہ حیات حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے چچا حضرت ابو طالب بھی آپ کو داغ مفارقت دے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان 2 ہستیوں کی وفات کا انتہائی صدمہ ہوا، جبکہ اس کے بعد قریش کی سختیاں مزید بڑھ گئیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاہا کہ مکہ مکرمہ سے باہر کوئی ایسی جگہ مل جائے جہاں اسلام کی دعوت و تبلیغ کا فریضہ آسانی سے ادا کیا جا سکے۔ اسی مقصد کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف تشریف لے گئے، لیکن ان بدبختوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو ٹھکرا دیا اور اوباش اور شریر لڑکوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے لگا دیا، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھر پھینک دے اور بیہودہ گالی گلوچ کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کپڑے اور جسم لہو لہان ہو گیا۔ ان ظالموں کی شدید تکلیفوں اور صدموں کو برداشت کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس مکہ تشریف لے آئے۔
مکہ مکرمہ تشریف لانے پر قریش کی ایذا رسانی میں مزید اضافہ ہو گیا اور مسلمانوں کو جبراً خدائے واحد کی عبادت سے روکا جانے لگا اور مظالم کا ایک نا ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو گیا۔ مردوں کو بے عزت اور عورتوں کو بے حرمت کیا جانے لگا اور ان کے مال و اسباب کو بے دریغ لوٹا جانے لگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے قبل مدینہ میں مسلمانوں کی تعداد اگرچہ مکہ کے مسلمانوں سے بڑھ چکی تھی، لیکن اسلام ابھی بہت کمزوری کی حالت میں تھا۔ کتاب سیرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں لکھا ہے کہ یثرب میں البتہ جلد اسلام پھیلا اور قیاس کیا جاتا تھا کہ ہجرت نبوی سے پہلے مدینہ والوں میں مسلمانوں کی مجموعی تعداد بشمولیت زن و فرزند کئی سو تک ضرور پہنچ چکی ہوگی۔ اس طرح گویا ہجرت تک کل مسلمانوں کی تعداد سے زیادہ قریباً 1000 بنتی ہے، جن میں اگر عورتوں اور بچوں کو الگ رکھیں تو بالغ مرد شاید 300-400 ہوں گے، لیکن یہ بھی ہجرت کے بعد سب کے سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مدینہ میں موجود نہیں تھے، بلکہ کچھ متفرق طور پر اپنے اپنے قبائل میں تھے، کچھ حبشہ میں تھے اور کچھ ہجرت کی طاقت نہ رکھنے والے بھی ابھی تک مکہ ہی میں قریش کے مظالم کا تختہ مشق بنے ہوئے تھے۔ اس قلیل نفری کے ساتھ اسلام مذاہب عالم کی نگاہ میں بازی لے جانے کے دعوے بھرتا ہوا قدم زن ہو رہا تھا۔ کفار مکہ کے بڑھتے ہوئے مظالم کے پیش نظر صحابہ نے انفرادی اور اجتماعی طور پر مدینہ کی طرف ہجرت شروع کر دی۔ اس کے کچھ عرصے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے اذن اور منشا سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی تو اس کے نہایت خوشگوار اثرات مرتب ہوئے اور اسلام کی ترویج و اشاعت میں خاصی ترقی دیکھنے میں آئی۔ مکہ میں 53 سالہ زندگی گزارنے کے بعد رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کی جانب ہجرت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ میں تشریف آوری کے وقت ایک عجیب سما تھا۔ خدا تعالیٰ کے مقدس و محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عزیز و اقارب کے مظالم سے تنگ آ کر اپنے وطن سے نکل کر ایک ایسی بستی کی طرف تشریف لائے تھے جہاں خون کے رشتوں سے بڑھ کر چاہنے والے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشق جانثار جان و دل فرش راہ کیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہ دیکھ رہے تھے۔ آج مدینہ کے اوس و خزرج کی قسمت کا ستارہ اپنے عروج پر تھا اور وہ اپنی نوشہ تقدیر کے پورا ہونے پر پھولے نہ سماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کی خبر سن کر لوگ نہایت شوق کے ساتھ جلدی اس سمت کی طرف لپک رہے تھے جس طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا رہے تھے۔ مدینہ والوں کی خوشی دیدنی تھی اور مہاجر صحابہ بھی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر حمد و شکر کے گیت گا رہے تھے۔ انصار مدینہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو ان کے چہرے خوشی سے جگمگا اٹھے، گویا دنیا جہاں کی تمام نعمتیں ان کی جھولی میں جمع ہو گئی ہوں۔ یہ دن ان کی زندگیوں میں ان گنت خوشیوں کی نوید لے کر طلوع ہوا تھا۔ چنانچہ لکھا ہے کہ برا بن عازب کی روایت ہے کہ جو خوشی انصار کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ تشریف لانے کے وقت پہنچی، ویسی خوشی کی حالت میں نے انہیں کبھی کسی اور موقع پر نہیں دیکھا۔ ترمذی اور ابن ماجہ نے انس بن مالک سے روایت کی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو ہم نے یوں محسوس کیا کہ ہمارے لیے مدینہ روشن ہو گیا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوت ہوئے تو اس دن سے زیادہ تاریخ ہمیں مدینہ کا شہر کبھی نظر نہیں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدھے شہر مدینہ میں داخل ہونے کی بجائے دائیں طرف مدینہ کی بالائی آبادی قباء کی طرف تشریف لے گئے، جہاں انصار کے بعض خاندان آباد تھے۔ یہ آبادی اصل شہر سے 2-2.5 میل کے فاصلے پر ہے۔ قباء میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت کلثوم بن الحدم کے مقام پر قیام پذیر ہوئے۔ مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خبر پہنچی تو مسلمان جوق در جوق
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہائش گاہ کی طرف آنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قباء میں تشریف لانے کے بعد جو پہلا کام کیا وہ ایک مسجد کی تعمیر تھی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے مل کر مزدوروں اور معماروں کی طرح کام کیا، چنانچہ چند دنوں کی محنت سے یہ مسجد تعمیر ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس مسجد سے بہت محبت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لے جانے کے بعد بھی ہر ہفتہ قباء تشریف لے جاتے اور اس مسجد میں نماز ادا فرمایا کرتے تھے۔ مسجد قباء اسلام کی پہلی مسجد ہے جس کی بنیاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں سے رکھی گئی۔ اسلام کی پہلی مسجد قباء یا مسجد نبوی کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اس کا قیام تقوی کے حصول کے لیے ہے۔ مسجد قباء کا تذکرہ قرآن کریم میں بھی ہے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 108 میں ہے۔ یقیناً وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن ہی تقوی پر رکھی گئی ہو، زیادہ حقدار ہے کہ تو اس میں نماز کے لیے قیام کرے۔ اس میں ایسے مرد ہیں جو خواہش رکھتے ہیں کہ وہ پاک ہو جائیں، اور اللہ پاک بننے والوں سے محبت کرتا ہے۔ قباء میں 10 روز سے زیادہ عرصہ قیام کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ اس موقع پر انصار و مہاجرین کی ایک بڑی تعداد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اونٹنی پر سوار تھے۔ یہ قافلہ شہر کی طرف رواں دواں تھا کہ راستے میں نماز جمعہ کا وقت آ گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو سالم بن عوف کے محلہ میں ٹھہر کر خطبہ دیا اور نماز ادا کی۔ گو کہ اس سے پہلے جمعہ کا آغاز ہو گیا تھا، مگر یہ پہلا جمعہ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ادا فرمایا۔ پہلے خطبہ جمعہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو خاص طور پر تقوی قائم ہونے کی تلقین فرمائی۔ اس کے بعد سے جمعہ کی نماز کا طریق باقاعدہ طور پر جاری ہو گیا۔ جس جگہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلا جمعہ ادا کیا تھا، اس جگہ ایک مسجد تعمیر ہو چکی ہے جو مسجد جمعہ کے نام سے موسوم ہے۔ نماز جمعہ سے فارغ ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قافلہ دوبارہ مدینہ کی طرف روانہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کے جس گھر کے قریب سے گزرتے، وہ جوش محبت سے آگے بڑھ کر عرض کرتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارا گھر، یہ ہمارا مال، یہ ہماری جان حاضر ہے، اور ہمارے پاس حفاظت کا سامان بھی ہے، آپ ہمارے پاس تشریف فرما ہوں۔ مسلمان عورتوں اور لڑکیوں کی خوشی بھی اس موقع پر دیدنی تھی۔ وہ جوش محبت میں گھروں کی چھتوں پر چڑھ کر خوشی کے گیت گا رہی تھیں۔ طلع البدر علینا، طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما داء للہ دائی، یعنی آج ہم پر کوہ ودا کی گھاٹیوں سے 14ویں کے چاند نے طلوع کیا ہے، اس لیے اب ہم پر ہمیشہ کے لیے خدا کا شکر واجب ہو گیا ہے۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ میں تشریف لانے پر ہر چہرہ باغ و بہار ہو گیا اور کفر و شرک کی جگہ توحید کی روشنیاں جگمگانے لگیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس دن مدینہ تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی وجہ سے اس دن مدینہ کا گوشہ گوشہ روشن ہو گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی بنو نجار کے محلہ میں پہنچی تو ان کی خوشی دیدنی تھی۔ سب کی زبان پر ایک ہی سوال تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس گھر میں تشریف فرما ہوں گے۔ ہر کسی کی یہ خواہش تھی کہ یہ فخر اور عزت اسی کے حصے میں آئے۔ بعض لوگ جوش محبت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی کی باگوں کو پکڑ کر اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کرتے۔ یہ حالت دیکھ کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری اونٹنی کو چھوڑ دو کہ یہ اس وقت معمور ہے، یعنی جہاں خدا کی منشا ہوگی یہ وہیں بیٹھ جائے گی۔ یہ فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹنی کی باگیں ڈھیلی چھوڑ دیں۔ چنانچہ اونٹنی آگے بڑھتی رہی اور تھوڑی دور جا کر اس جگہ بیٹھ گئی جہاں بعد میں مسجد نبوی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرات تعمیر ہوئے۔
یہاں بیٹھنے کے بعد اونٹنی دوبارہ اٹھ گئی، مگر چند قدم چلنے کے بعد پھر لوٹ آئی اور اسی جگہ جہاں پہلے بیٹھی تھی دوبارہ بیٹھ گئی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، معلوم ہوتا ہے کہ خدا کی منشا میں یہی ہماری قیام گاہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ اپنے لوگوں میں سے یہاں قریب ترین گھر کس کا ہے؟ اس پر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً آگے بڑھے اور عرض کیا، یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا گھر ہے اور یہ میرا دروازہ ہے، تشریف لے چلیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا جاؤ اور ہمارے لیے کوئی ٹھہرنے کی جگہ تیار کرو۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اپنے مکان کو ٹھیک کر کے آ گئے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ اندر تشریف لے گئے۔ جس جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی بیٹھی تھی، وہ جگہ دو مسلمان بچوں سہل اور سہیل کی ملکیت تھی، جو حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگرانی میں رہتے تھے۔ روایات کے مطابق یہ دونوں بچے یتیم تھے۔ جب ان دونوں بچوں کو مسجد کی تعمیر کی اطلاع ہوئی تو ان دونوں نے یہ جگہ ہدیہ کے طور پر دینا چاہی، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی خواہش کے باوجود ان سے ہدیہ لینا پسند نہیں کیا، بلکہ اس کی پوری قیمت عطا فرمائی۔ ظاہر ہے ان یتیموں کی اگر یہ زمین ہدیہ ہو جاتی تو بلا قیمت ہوتی اور ان کے لیے کسی نہ کسی طرح سے یہ ایک خسارہ ہوتا، کیونکہ ایک یتیم بچے کے لیے جائیداد بہت بڑا مالی سہارا ہوتی ہے۔ چنانچہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی زمین مسجد نبوی کے لیے منظور فرما کر ان کا دل رکھا اور قیمت دے کر ان کو مالی سہارا فراہم کیا اور کسی طرح کا خسارہ نہ ہونے دیا۔ یتیموں کی دلجوئی اور ان کے ساتھ رحمت و رفاقت کی یہ ایک بہت عمدہ اور بہت بڑی مثال ہے۔ ناظرین، یہ ایک ناہموار جگہ تھی جس کے ایک حصہ میں کہیں کہیں کھجوروں کے درخت تھے اور باقی حصہ میں کچھ کھنڈرات تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد اور اپنے حجرات کی تعمیر کے لیے اس جگہ کو پسند فرمایا اور 10 دینار میں یہ زمین خرید لی۔ چنانچہ درختوں کو کاٹ کر اور دوسری جگہ کو ہموار کر کے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعمیر شروع کر دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدا تعالیٰ سے دعا مانگتے ہوئے مسجد کا سنگ بنیاد رکھا۔ صحابہ کرام نے معماروں اور مزدوروں کا کام کیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی کبھی خود بھی تعمیر کے کام میں شرکت فرماتے۔ مسجد کی عمارت پتھروں کی سیلوں اور اینٹوں کی تھی، جبکہ چھت کھجوروں کے تنوں اور شاخوں کو ڈال کر بنائی گئی تھی۔ مسجد کا فرش کچا تھا اور زیادہ بارش کے وقت چھت ٹپکنے لگ جاتی تھی۔ بعد میں کنکریوں کا فرش بنا دیا گیا۔ پہل مسجد کا رخ بیت المقدس کی طرف تھا، لیکن تحویل قبلہ کے وقت رخ تبدیل کر دیا گیا۔ مدنی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اولاً قبلہ، اوس و خزرج اور پھر انصار اور مہاجرین کے درمیان رشتہ مواخات بھی قائم کیا۔ یہ رشتہ مواخات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت بڑی سماجی خدمت ہے کہ اس سے قبیلہ اوس و خزرج، جو برسوں سے قبائلی عصیبت کی بنیاد پر برسر پیکار رہتے تھے، ایک دوسرے کے ہمدرد اور غم خار بن گئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت سے قبل بہت سے مسلمان مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر چکے تھے اور ہجرت کی وجہ سے مہاجرین کہلاتے تھے۔ دوسرے وہ لوگ تھے جو مدینہ کے رہنے والے تھے اور انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مکہ سے ہجرت کرنے والے مہاجرین کو پناہ دی تھی، اس لیے وہ انصار کہلائے۔ مہاجرین نے چونکہ بے سر و سامانی کی حالت میں ہجرت کی تھی، اس لیے انصار مدینہ نے ان کے ساتھ حقیقی بھائیوں سے بڑھ کر سلوک کیا اور ان کا ہر طرح سے خیال رکھا۔ اس رشتہ اخوت اور تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر سب انصار و مہاجرین کو جمع فرمایا اور ان سب کی باہم مناسبت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے انصار و مہاجرین کے دو جوڑے بنا کر انہیں ایک ایسے رشتہ اخوت میں پرو دیا جس کے سبب وہ سب یکجان دو قالب ہو گئے۔ اس سے پہلے اس رشتہ اخوت جیسی ادنا سی مثال بھی روئے زمین پر نہیں پائی جاتی۔
اس طرح انصار و مہاجرین کے 90 جوڑے بنے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سعد ابن ربی انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی بنایا گیا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جوش محبت سے اپنے سارے مال و متاع کا نصف گن کر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھ دیا اور یہاں تک کہہ دیا کہ میری 2 بیویاں ہیں، ایک کو میں طلاق دے دیتا ہوں، تم عدت گزارنے کے بعد اس سے شادی کر لینا۔ لیکن حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شکریہ ادا کیا اور بازار کا رستہ پوچھ کر وہاں گئے اور چھوٹی موٹی تجارت شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے اس تجارت میں غیر معمولی برکت عطا فرمائی اور کچھ ہی عرصہ میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار امیر خبیر لوگوں میں ہونے لگا۔ سیرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مواقعات مدینہ کے کئی رنگ میں مفید بابرکت ہونے کا ذکر کرتے ہوئے تحریر فرمایا ہے کہ اول جو پریشانی اور بے اطمینانی مہاجرین کے دلوں میں اس بے وطنی اور بے سر و سامانی کی حالت میں پیدا ہو سکتی تھی، وہ اس سے بڑی حد تک محفوظ ہو گئے۔ دوم، رشتہ داروں اور عزیزوں سے علیحدگی کے نتیجے میں جس تکلیف کے پیدا ہونے کا احتمال تھا، وہ ان نئے روحانی رشتہ داروں کے مل جانے سے جو جسمانی رشتہ داروں کی نسبت بھی زیادہ محبت کرنے والے اور زیادہ وفادار تھے پیدا نہ ہوئی۔ سوم، انصار و مہاجرین کے درمیان جو محبت اور اتحاد مذہبی اور سیاسی اور تمدنی لحاظ سے ان ایام میں ضروری تھا، وہ بہت مضبوط ہو گیا۔ چہارم، بعض غریب اور بیکار مہاجرین کے لیے ایک سہارا اور ذریعہ معاش پیدا ہو گیا۔ اس معاہدے سے جہاں یہ فوری فائدہ حاصل ہوا کہ اس سے مسلمانوں کے مابین محبت و بھائی چارگی اور ہمدردی اور غمخواری کی شاندار فضا قائم ہو گئی، وہیں تہی دستوں، فاقہ کشوں، غریبوں، مظلوموں، مسافروں اور بے گھروں کو مدد باہم پہنچانے کے لیے مسلمانوں کی ذہنی اور عملی تربیت بھی ہو گئی، اور ایسی تربیت ہوئی کہ صحابہ کرام نے اپنی آخری حیات تک اس درس کو کبھی فراموش نہیں کیا۔ تاریخ و سیر کی کتابیں حیات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی اس عظیم حقیقت سے بھری پڑی ہیں، اور اس حوالے سے عہد فاروقی تو ایک نمایاں مثال ہی ہے۔ اوس و خزرج اور مہاجرین کے درمیان رشتہ مواقعات کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کے یہودی قبائل، خاص طور سے بنو نذیر، بنو قریظہ اور بنو قینقاع کے درمیان میثاق مدینہ کے نام سے تاریخ انسانی کا سب سے پہلا مدون و منظم بین القبائلی معاہدہ بھی کیا، جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعوت کے ضمن میں مدینہ کے سماج کو بہتر سے بہتر طور پر تشکیل دینے کا بھرپور موقع ملا اور کسی طرح کی رخنہ اندازی کا خدشہ بھی نہ رہا۔ بنو قینقاع کے ایک فرد نے میثاق مدینہ کے ساتھ بدعہدی کرتے ہوئے ایک مسلم خاتون کی برسرے راہ بے عزتی اور بے حرمتی کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدنی معاشرے کو اس طرح کی غیر سماجی اور غیر اخلاقی حرکتوں سے ہمیشہ کے لیے محفوظ رکھنے کی خاطر جرم مذکور اور میثاق مدینہ کی بدعہدی کی پاداش میں اس پورے قبیلے ہی کو مدینہ سے باہر نکال دیا، تاکہ مدنی معاشرہ اعلیٰ اخلاقی اقدار پر مشتمل ایک مکمل انسانی سماج بن سکے اور اس میں کسی طرح کی حیوانیت در نہ آنے پائے۔ ناظرین، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ کا حق میں اعلیٰ تسلیم کر لیا گیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلا تفریق مذہب و ملت تمام باشندگان کے ایک جیسے حقوق قائم کرتے ہوئے ایک ایسی فلاحی ریاست کی بنیاد ڈالی جو اقوام عالم کے لیے بطور ایک رول ماڈل کی تھی، جس کے تمام باشندے اپنے اپنے مذہب پر قائم رہتے ہوئے ایک دوسرے کے حلیف اور دست راست قرار پائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کے یہود کی مذہبی آزادی کو تسلیم کرتے ہوئے ان کے ساتھ ایک معاہدہ کیا جو میثاق مدینہ کے نام سے مشہور و معروف ہے۔ میثاق مدینہ بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خودداد بصیرت کا عظیم شاہکار ہے، ایک ایسا شخص جسے اس کے ہم وطنوں نے وطن چھوڑ دینے پر مجبور کر دیا تھا، ہجرت کی مشکلات اور صعوبتیں برداشت کرتے ہوئے
یثرب یعنی مدینہ پہنچتا ہے اور اس شہر کے چند محلوں پر مشتمل ایک ایسی ریاست قائم کرتا ہے جس نے آگے چل کر قبائلی عصیبت و قومیت کے بتوں کو پاش پاش کر کے عالمگیر برادری کی بنیادیں استوار کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رنگ و نسل، خاندان، زبان، وطن اور مذہب سے بالاتر ہو کر ایک ایسی ریاست کا قیام عمل میں لائے جس نے مختلف غیر مسلموں اور مذہبی جماعتوں کو برابری کے حقوق و فرائض عطا کیے۔ ریاست اور شہریوں کے حقوق و فرائض کی وضاحت بھی کی گئی، انتظامیہ، مقننہ اور عدلیہ کے اصول و ضوابط وضع کیے گئے اور انصاف ہر شہری کا بنیادی حق قرار پایا۔ میثاق مدینہ درج ذیل شرائط پر مشتمل تھا۔ مسلمان اور یہودی آپس میں ہمدردی اور اخلاص کے ساتھ رہیں گے اور ایک دوسرے کے خلاف زیادتی یا ظلم سے کام نہ لیں گے۔ ہر قوم کو مذہبی آزادی ہوگی، تمام باشندگان کی جانیں اور اموال محفوظ ہوں گے اور ان کا احترام کیا جائے گا سوائے اس کے کہ کوئی شخص جرم یا ظلم کا مرتکب ہو۔ ہر قسم کے اختلافات اور تنازعات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے فیصلے کے لیے پیش ہوں گے اور ہر فیصلہ خدائی حکم یعنی ہر قوم کی اپنی شریعت کے مطابق کیا جائے گا۔ کوئی فریق بغیر اجازت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جنگ کے لیے نہیں نکلے گا۔ اگر یہودیوں اور مسلمانوں کے خلاف کوئی قوم جنگ کرے گی تو وہ ایک دوسرے کی امداد میں کھڑے ہوں گے۔ اسی طرح اگر مدینہ پر حملہ ہوگا تو سب مل کر اس کا مقابلہ کریں گے۔ قریش مکہ اور ان کے معاونین کو یہود کی طرف سے کسی قسم کی امداد یا پناہ نہیں دی جائے گی۔ ہر قوم اپنے اپنے اخراجات خود برداشت کرے گی۔ اس معاہدہ کی روح سے کوئی ظالم یا گنہگار یا مفسد ان باتوں سے محفوظ نہیں ہوگا کہ اسے سزا دی جاوے یا اس سے انتقام لے لیا جاوے۔ ناظرین، پس اسی معاہدے کی بدولت مدینہ میں شہری ریاست کا آغاز ہوا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں اور غیر مسلموں کی طرف سے اس ریاست کے سربراہ تسلیم کر لیے گئے اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک بین الاقوامی معاشرہ تشکیل دینے کا موقع ملا۔ اس معاہدے کے ذریعے مذہبی آزادی کا اصول وضع ہوا، نیز غیر مسلموں کے ساتھ اتحاد و تعاون کے اصول بھی وضع ہو گئے۔ اس طرح مسلمانوں کے باہمی حقوق و فرائض اور شہریوں کے آپس میں تعلقات، فرائض اور حقوق کا بھی تعین کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس معاہدے کے ذریعے ظلم، ناانصافی، عدم مساوات اور ان جیسی دیگر خرابیوں کا سدباب کیا۔ میثاق مدینہ میں کمزوروں، مظلوموں اور ناداروں کی دادرسی کا پورا خیال رکھا گیا۔ نیز اس معاہدے کے ذریعے ریاست کے شہریوں کے اندر مذہب، قانون، اخلاق اور انسانی قدروں کے اہتمام کا بھرپور جذبہ پیدا کیا گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ ہجرت مدینہ کے نتیجے میں مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فیض رساں صحبت کے زیادہ مواقع میسر آئے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں رہ کر دین سیکھتے اور اس پر عمل پیرا ہو کر اپنے ایمان کو جلا بخشتے۔ گویا یہ ایک الگ دنیا تھی جہاں صرف اللہ تعالی اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرکز نگاہ تھے، جبکہ خدا تعالیٰ کی حقیقی عبادت اور اس کی رضا ان کا مقصود زندگی بن چکا تھا۔ ناظرین، سید الانبیاء، خیر البشر، محبوب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل مکہ کے 13 سالہ مظالم اور جبر و تشدد کا لرزہ دینے والا پر آشوب دور برداشت کرتے ہوئے اپنے رب کے حکم سے سرزمین مکہ سے ہجرت فرمائی اور اپنے اس مسکن کو چھوڑتے ہوئے درد بھرے الفاظ میں فرمایا، اے مکہ کی بستی، تو مجھے سب جگہوں سے زیادہ عزیز ہے، مگر تیرے لوگ مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے۔ بدبخت قریش مکہ نے دارالندو، جو اس زمانے میں پارلیمنٹ کے مترادف تھا، محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کی ناپاک سازش بھی تیار کی اور سفر ہجرت مدینہ کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس وجود پر دسترس حاصل کرنے کے لیے 100 اونٹوں کا لالچ دے کر لوگوں کو پیچھے دوڑایا، مگر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بخیر و عافیت مدینہ منورہ پہنچا دیا۔
لیکن جیسا کہ درج ذیل غزوات اور سرایا کے طویل سلسلہ سے ظاہر ہے کہ قریش مکہ کی دشمنی اور بغض و کینہ کی آگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کے باوجود ٹھنڈی نہ ہوئی، بلکہ اس کے شعلے آسمان کو چھونے لگے، اور انہوں نے مدینہ منورہ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفا شعار اور جان نثار ساتھیوں کو سکون و قرار کی زندگی نہ گزارنے دی، گویا قسم کھا رکھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر قیادت تقریباً 28 غزوات ہوئے، جن میں سے 9 غزوات میں قتال کی نوبت پیش آئی، جبکہ باقی غزوات میں بغیر قتال کے مقصد حاصل ہو گیا۔ غزوہ ابوا 2 ہجری، غزوہ بواد 2 ہجری، غزوہ ذی العشیرہ 2 ہجری، غزوہ بدر 2 ہجری، غزوہ بدر الکبریٰ 17 رمضان، غزوہ بنی سلیم 2 ہجری، غزوہ بنی کینکا 2 ہجری، غزوہ سویق 2 ہجری، غزوہ ذی عمر 3 ہجری، غزوہ بحران 3 ہجری، غزوہ احد 3 ہجری، غزوہ ہمرائے الاسد 3 ہجری، غزوہ بنی نذیر 4 ہجری، غزوہ ذات الرقا 4 ہجری، غزوہ بدر الصغریٰ 4 ہجری، غزوہ خندق 5 ہجری، غزوہ بنی قریظہ 5 ہجری، غزوہ ذی قرد 6 ہجری، غزوہ حدیبیہ 6 ہجری، غزوہ خیبر 7 ہجری، غزوہ موتا 8 ہجری، فتح مکہ 8 ہجری، غزوہ حنین 8 ہجری، غزوہ طائف 8 ہجری، غزوہ تبوک 9 ہجری۔ 2 ہجری میں واقع غزوہ بدر میں مسلمانوں کو عظیم کامیابی حاصل ہوئی، جس میں بڑے بڑے کفار مکہ مقتول ہوئے اور بہت سے قیدی بنے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان قیدیوں کے قیام و طعام کا بھرپور انتظام فرمایا۔ 2 4 قیدی حسب حیثیت صحابہ اکرام میں تقسیم کر دیے، اور ارشاد فرمایا کہ ان کے آرام و آسائش کا پورا خیال رکھا جائے۔ صحابہ اکرام نے اپنے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد گرامی کو حرز جاں بنایا اور قیدیوں کا اس قدر خیال رکھا کہ خود بھوکے اور پیاسے رہے، مگر قیدیوں کو کھلایا اور پلایا بھی۔ ان قیدیوں میں ابو عزیز جو حضرت مصعب بن عمیر کے بھائی تھے، بیان کرتے ہیں کہ مجھے جن انصاریوں نے اپنے گھر میں رکھا تھا، جب صبح و شام کا کھانا کھلاتے تو روٹی میرے سامنے رکھ دیتے اور خود کھجور اٹھا لیتے۔ مجھے شرم آتی اور روٹی میں ان کے ہاتھ میں دے دیتا، لیکن وہ اسے ہاتھ بھی نہ لگاتے اور مجھے واپس کر دیتے۔ اسی بنا پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تاکید فرمائی تھی کہ قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ یہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام کا حسن سلوک، اور وہ بھی جنگی قیدیوں کے ساتھ۔ دنیا کا کوئی متمدن معاشرہ اس قسم کے حسن سلوک کی مثال پیش نہیں کر سکتا۔ تحویل قبلہ کے بعد جب مسجد نبوی کا رخ کعبہ کی طرف ہو گیا تو قبلہ اول کی طرف کی دیوار اور اس سے متصل جگہ جو ایک چبوترے کے طور پر تھی، اصحاب صفہ کے لیے چھوڑ دی گئی، جس کے کھانے پینے کا انتظام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر والوں کی طرح کرتے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی اسی سخاوت اور غریبوں کی مدد کرنے کے باعث وقتاً فوقتاً بڑی دشواری ہو جاتی تھی اور فقر و فاقہ کی نوبت آ جاتی تھی، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برداشت کرتے تھے۔ قبیلہ بنو مستلق کے سردار حارث بن زرار کی صاحبزادی جویریہ باندی کی حیثیت سے مسلمانوں کے قبضے میں آئیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو آزاد فرما دیا، مزید احسان فرماتے ہوئے ان کو اپنے نکاح میں بھی لے لیا۔ یہ واقعہ 4 ہجری کا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دلداری کا اثر یہ ہوا کہ بنو مستلق کے تمام لوگ اسلام لے آئے۔ ادھر صحابہ کرام نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ہمدردانہ رویہ دیکھ کر اپنے قبضے میں آئے ہوئے تمام غلام و باندی آزاد کر دیے۔ خدمت انسانی کا یہ عظیم ترین واقعہ ہے کہ ایک باندی کو آزادی کے ساتھ ساتھ دنیا کی افضل ترین خاتون ہونے کا شرف ملا، اور یوں ہی سینکڑوں لوگوں کی غلامی سے مفت آزادی ملی۔
رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنے والے جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل نوع انسان کی ہمدردی اور خیرخواہی کے جذبات سے موجزن تھا۔ انسان تو انسان، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام مخلوقات کے لیے نہایت مہربان اور رحیم و کریم وجود تھے۔ جنگوں کے دوران بھی دنیا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت و شفقت کے ایسے عجیب نظارے دیکھے کہ دشمن بھی ان کی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکا۔ چنانچہ مشہور مورخ ایڈورڈ گبن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی پرامن تعلیم کے بارے میں لکھتے ہیں، ہر انصاف پسند آدمی اس حقیقت کا اقرار کرنے کے لیے مجبور ہے کہ قرآن ایک بے نظیر قانون ہدایت ہے۔ اس کی تعلیمات فطرت انسانی کے مطابق ہیں اور وہ اپنے اثر کے لحاظ سے ایک حیرت انگیز پوزیشن رکھتا ہے۔ اس نے وحشی عربوں کی زبردست اصلاح کی، ہمدردی اور محبت کے جذبات سے ان کے دلوں کو معمور کر دیا اور قتل و خون ریزی کو ممنوع قرار دیا۔ یہ اس کا عظیم الشان کارنامہ ہے۔ ناظرین، ہجرت کی برکت سے مکہ کی نسبت مدینہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کو زیادہ بہتر طور پر تبلیغ اسلام کا موقع میسر آیا، جس سے دعوت الہی کے کام میں بڑی سرعت اور تیزی آ گئی۔ اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے قبل مدینہ کے پہلے مبلغ اسلام حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ دایان الہی کی ایک بڑی تعداد دعوت الہی میں مصروف تھی، لیکن اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ذمہ داری کا حق ادا کرنے کے لیے مدینہ کی کھلی مجالس میں جا کر تبلیغ اسلام کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلم مبارک میں بنی و انسان کی ہمدردی کا جو بے پناہ جذبہ موجزن تھا، اسی کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر ادنا و اعلیٰ اور امیر غریب کو خدا تعالیٰ کا پیغام پہنچاتے اور اپنے فرائض منصبی کی ادائیگی سے کبھی غافل نہ ہوتے۔ ناظرین، سن ہجری کے 6 سال ماہ ذیقعدہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرہ اور حج کی غرض سے مدینے سے مکہ کی جانب روانہ ہوئے اور حکم دیا کہ قربانی کے اونٹ بھی اپنے ہمراہ لے چلیں۔ لیکن جو ہی مکہ سے 2 فرسخ دور حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو قریش نے راستہ کی ناکہ بندی کر دی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور ساتھی مسلمانوں کو مکہ میں داخل ہونے سے روک دیا، باوجود اس کے کہ ماہ حرام کا مہینہ تھا اور عہد جاہلیت کے قانون کے مطابق قریش کو یہ حق حاصل نہ تھا کہ وہ آپ کے لیے رکاوٹ پیدا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر واضح کیا کہ میں صرف خانہ کعبہ کی زیارت کی غرض سے آیا ہوں، میرا کوئی اور مقصد نہیں۔ مناسک حج کی انجام دہی کے بعد میں واپس چلا جاؤں گا، لیکن قریش پھر بھی نہ مانے۔ ادھر دوسری طرف مسلمانوں کا اصرار تھا کہ زبردستی مکہ میں داخل ہو جائیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات پر راضی نہ ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مہینے کے احترام اور کعبہ کی حرمت کو پامال نہ ہونے دیا اور پھر اتفاق رائے سے قریش اور مسلمانوں کے درمیان صلح کا معاہدہ طے پا گیا، جسے تاریخ میں صلح حدیبیہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس واقعے کو جو تاریخ اسلام میں صلح حدیبیہ کے نام سے موسوم ہے، قرآن مجید نے اسے فتح مبین قرار دیا اور حدیبیہ سے واپسی پر قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہوئی، بے شک ہم نے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے لیے تابناک اور کھلی فتح کا فیصلہ فرمایا۔ سورہ فتح۔ صلح حدیبیہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلوار کے جہاد سے کسی قدر فرصت ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف حکومتوں کے فرما رواؤں کی طرف تبلیغی خطوط بھیجنے کی تجویز کی تاکہ ان کے ذریعے ان کی رعایا تک اسلام کا پیغام پہنچایا جا سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ تاریخی خطوط اس بات کا ثبوت ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس پر کامل ایمان تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توکل کے اعلیٰ مقام پر فائز تھے۔ ایران و روم کی حکومتوں کو ایک عرب کا خط لکھ کر اپنی اطاعت کی طرف بلانا یقیناً ایک ایسا کارنامہ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غیر معمولی شجاعت کو ظاہر کرتا ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کی طرف دعوت اسلام کے خط لکھے تھے،
کسی اور نبی نے غیر قوموں کے بادشاہوں کی طرف دعوت دین کے ہرگز خط نہیں لکھے، کیونکہ وہ دوسری قوموں کی دعوت کے لیے مامور نہ تھے۔ یہ عام دعوت کی تحریک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ سے شروع ہوئی۔ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشورہ دیا کہ دنیاوی حکمرانوں کا یہ دستور ہے کہ وہ مہر شدہ خط کے بغیر کسی اور خط کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاندی کی ایک انگوٹھی تیار کروائی، جس پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ کندہ کروائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک خط مقوقس کے والی مصر کے نام تھا، جو قیصر کے ماتحت مصر اور اسکندریہ کا والی یعنی موروثی حاکم تھا، اور قیصر کی طرح مسیحی مذہب کا پیروکار تھا۔ اس کا ذاتی نام جریح بن مینا تھا، اور وہ اس کی رعایا قبطی قوم سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مصر کے والی مقوقس کو جو خط تحریر کیا تھا، اس کی خاص اور قابل ذکر بات یہ ہے کہ وہ کئی سو سال تک پردہ اخفا میں مستور رہنے کے بعد 1858 میں بعض فرانسیسی سیاحوں کو مصر کی ایک خانقاہ میں ملا تھا۔ اس خط کا عکس بھی شائع ہو چکا ہے۔ یہ خط آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک بدری صحابی حاتب بن ابی بلتعہ کے ہاتھوں بھجوایا۔ اس خط کا اردو ترجمہ درج ذیل ہے۔ میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بے مانگے رحم کرنے والا اور اعمال کا بہترین بدلہ دینے والا ہے۔ یہ خط محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے بندے اور اس کے رسول کی طرف سے قبطیوں کے رئیس مقوقس کے نام ہے۔ سلامتی ہو اس شخص پر جو ہدایت کو قبول کرتا ہے۔ اس کے بعد اے والی مصر، میں آپ کو اسلام کی ہدایت کی طرف بلاتا ہوں۔ مسلمان ہو کر خدا کی سلامتی کو قبول کیجئے کہ اب صرف یہی نجات کا رستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دوہرا اجر دے گا، لیکن اگر آپ نے روگردانی کی تو علاوہ خود آپ کے اپنے گناہ کے قبطیوں کا گناہ بھی آپ کی گردن پر ہوگا۔ اور اے اہل کتاب، اس کلمہ کی طرف تو آ جاؤ جو تمہارے اور ہمارے درمیان مشترک ہے، یعنی ہم خدا کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور کسی صورت میں خدا کا کوئی شریک نہ ٹھہرائیں، اور خدا کو چھوڑ کر اپنے میں سے ہی کسی کو اپنا آقا اور حاجت روا نہ گردانیں۔ پھر اگر ان لوگوں نے روگردانی کی تو ان سے کہہ دو کہ گواہ رہو کہ تم بہرحال خدائے واحد کے فرما بردار بندے ہو۔ اس خط کی دریافت کا ایک ایک لفظ اور ایک ایک حرف حدیث اور تاریخ اسلامی کی روایت کے عین مطابق ہے۔ اس بات کا بھاری ثبوت مہیا کرتی ہے کہ معتبر جامعین حدیث اور محقق مورخین اسلام نے روایات کے جمع کرنے میں کتنی بھاری احتیاط اور کتنی عظیم الشان امانت اور دیانت سے کام لیا ہے۔ انہوں نے زبانی حافظہ کی بنیاد پر راویوں کے ایک لمبے سلسلہ کے ساتھ اس خط کی عبارت بیان کی اور بتایا کہ فلاں موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان الفاظ کی تحریر مقوقس کو لکھی تھی، اور پھر 1300 سال کے طویل زمانہ کے بعد اصل خط دریافت ہونے پر یہ بات روز روشن کی طرح ثابت ہو گئی کہ جو روایت ان مسلمان محدثین اور مورخین نے بیان کی تھی وہ حرف بحرف درست تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ہجرت مدینہ کی برکت سے مسلمانوں کو فتح مبین عطا کی، اور ہجرت کے 8ویں سال رمضان المبارک کے مہینے میں آسمان و زمین نے ایک ایسی فتح کا منظر دیکھا جس کی مثال نہیں ملتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10,000 قدوسیوں کے ہمراہ اللہ تعالیٰ کی حمد کے گیت گاتے ہوئے بغیر کسی کشت و خون کے مکہ میں داخل ہوئے، اور اپنی جانی دشمنوں کے 21 سالہ قصوروں کو معاف کرتے ہوئے یہ عام اعلان فرمایا کہ آج کے دن تم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کو بھی معاف کر دیا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانی دشمن تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس حسن سلوک اور احسان نے نہ صرف مکہ والوں کے دلوں کو بدل دیا بلکہ سارے عرب میں امن کا دورہ ہو گیا۔ لوگوں کے دلوں میں نفرت کی بجائے محبت ہو گئی، اور وہ جوق در جوق اسلام کی صداقت کو قبول کرنے لگے۔ ہجرت کی اسی برکت سے اللہ تعالیٰ نے جلد ہی اسلام کو پورے عرب میں پھیلا دیا۔ سیرت ابن حشام میں لکھا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کی فتح اور تبوک کے غزوات سے فارغ ہوئے اور بنی ثقیف نے بھی اسلام قبول کر لیا، تو پھر چاروں طرف سے قبائل عرب
رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر بیعت اور اسلام سے مشرف ہونے لگے۔ 9 ہجری کو جزیرہ عرب کے متعدد قبائل کے وفود بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کرنے کی سعادت حاصل کی۔ ابن سعد نے اپنی کتاب طبقات کبریٰ میں 70 سے زائد وفود کی آمد کا ذکر کیا ہے۔ ان میں سے چند درج ذیل ہیں: وفد بنو حنیفہ، وفد نجران، وفد بنی عامر، وفد اہل یمن، وفد کندہ، وفد بنی اسد، وفد بنی فزارہ، وفد بنی مرہ، وفد بنی سالبہ، وفد بنی محارب، وفد بنی کلاب، وفد کنانہ، وفد باہلا، وفد بنو سلیم، وفد بنو ہلال بن عامر۔ ناظرین، یہ تو تھیں صاف ستھرا، بااخلاق اور حیادار مدنی سماج کو پیش کرنے والی چند تاریخی مثالیں۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث اور ان پر نازل ہونے والی آیات قرآنی میں جہاں حقوق اللہ یعنی نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم آیا ہے، تو اس کے ساتھ بندوں کے حقوق و فرائض کی بجاوری کا حکم بھی دیا گیا ہے۔ اور فقہائے اسلام کی تشریح کے مطابق حقوق العباد کی اہمیت حقوق اللہ سے زیادہ ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ حقوق العباد کی ادائیگی کا دوسرا نام ہی سماجی خدمت ہے، کیونکہ سماجی خدمت کا مطلب ہے کہ اللہ کے بندوں کی خدمت کی جائے، انہیں ان کے حقوق دیے جائیں، کسی کی حق تلفی نہ کی جائے، کسی یتیم کا مال نہ کھایا جائے، کسی بیوہ پر عرصہ حیات تنگ نہ کیا جائے، بیماروں کی عیادت کی جائے، بڑوں اور بوڑھوں کی تعظیم کی جائے، چھوٹوں کے ساتھ شفقت سے پیش آیا جائے، ظالم کو ظلم سے روکا جائے اور مظلوم کو انصاف دلایا جائے۔ یہ چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے حقوق العباد میں شامل ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔